بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ کی کلاس 9ویں سے اردو کی کتاب سے ہم پڑھیں گے کچھ ورق تاریخ سے. ہم نے اب تک مضامین پڑھے، افسانہ پڑھا، ڈرامہ پڑھا. آج ہم سفر نامہ پڑھیں گے. سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ سفر نامہ جب کوئی مصنف سفر پہ نکلتا ہے، مختلف جگہوں پہ گھومتا پھرتا ہے، تو اس کو راستے میں یا اپنے دوران سفر جو دلچسپ چیزیں نظر آتی ہیں ان کو وہ نوٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ کسی کتابی شکل میں ترتیب دے کے اپنے سامعین کے لیے لکھتا رہتا ہے، تاکہ اس سفر سے جو سامعین ہیں اس کے وہ مستفید ہو سکیں، انجوائے کر سکیں، اور وہ جن علاقوں میں گیا تھا اس کے بارے میں وہ بتا سکے. آج کے ہمارے سبق کا نام جو ہے وہ ہے کچھ ورق تاریخ سے، اور اس کو لکھا ہے حکیم محمد سعید نے. حکیم محمد سعید 1920 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں ان کا انتقال ہو گیا. حکیم محمد سعید کے بارے میں تھوڑا سا پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی سبق کی سینٹرل آئیڈیا اور اس کے بارے میں ترتیب ہے وہ تھوڑی سی دیکھیں گے. حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا. وہ اردو، فارسی، عربی، انگریزی کے بڑے اسکالر تھے. انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر شہید کر دیا گیا. حکیم سعید نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا. تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں. انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے. وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر اس کا معاوضہ تک نہ لیا. حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہے. یہ اس سبق کے مصنف کی تھوڑی سی ترتیب ہے، ان کے تعارف تھا. اب ہم پڑھیں گے اس کا مرکزی خیال. کچھ ورق تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے. اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ مسلمان سائنسدانوں البیرونی، ابن الہیثم کے بارے میں بھی مختصر معلومات فراہم کر رہے ہیں. سبق کا جو خلاصہ ہے، جو سبق لکھنے کا مقصد ہے، وہ آپ کو سر سے تھوڑا سا بات اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. کچھ ورق تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے. اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برٹش میوزیم دنیا کے سب سے مشہور اہم لائبریری ہے. یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کی نمادات رکھے ہوئے ہیں جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. اس میں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں 70 لاکھ کتابیں موجود ہیں. دوسرے نمبر پر پیرس کی بلیوٹیک نیشنل اور تیسرے نمبر پہ واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے. برٹش لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں. ایک حصہ درسی کتابوں کا، دستاویزات کا، دوسرا قلمی نسخوں کا، تیسرا حصہ مراکش سے جاپان تک کی چھپی ہوئی کتابوں اور قلمی نسخوں کا ہے. اخبارات کی الگ لائبریری ہے. عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان احمد تھا. وہ ریاضی، فلکیات اور معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر اور ایک سیاح بھی تھے. انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے. انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 125 کتابیں لکھی. ان کے بڑے کارناموں میں طول البدر، عرض البلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے اور اسے ابھرتے ہیں شامل ہیں. البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور اس سے رہن سہن پر کتاب الہند لکھی. ابن الہیثم کا نام علی حسن تھا. انہوں نے روشنی میں تحقیق کی. انہوں نے پہلی بار بتایا کہ روشنی توانائی ہے اور آپ کی بناوٹ اور کام کرنے کی تفصیلات فراہم کی.
کیمرے کا اصول دریافت کیا. انہوں نے بصریات کے علاوہ ریاضی پہ بھی کام کیا. اس سبق میں 2 چیزوں پہ بات کی گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے برٹش میوزیم کے بارے میں لکھا, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں لکھا ہے. اس سبق کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو پڑھنے میں آسانی ہو. اس میں الفاظ اور مشکل الفاظ جو ہے اس کی معنی لکھی ہوئے. نقاشی کہتے ہیں لکڑی کی اشیاء پہ نقش و نگار کرنا, ڈیزائننگ بنانا کھدائی کر کے. نوادات قدیم اشیاء, پرانی اشیاء. طول البل زمین کے گرد شمالاً اور جنوباً دونوں, یعنی یہاں سے وہاں تک. اعزازات, اعزاز کی جمع. ظروف برتن. ادوار دور کی جمع. عرش البلد کسی مقام اور خط استوا کے درمیان کا سورہ. دستاویزات سرکاری کاغذ. اس کے علاوہ اس میں آپ کا سوال جواب ہے. سوال جواب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیا ہے. برٹش میوزیم میں کیا چیز موجود ہے. برٹش میوزیم میں قلمی نسخے, پرانی کتابیں, سرکاری دستاویزات, نقشے, ڈاک کے ٹکٹ, آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمہ, مصوری اور ظروف سازی شامل ہے. دنیا کے سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا شاہکار ہیں. دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں برٹش میوزیم میں قلمی نسخے, پرانی کتابیں اور سرکاری دستاویزات موجود ہیں. البیرونی کو کس کتاب سے شہرت ملی. کتاب الہند سے شہرت ملی. برٹش میوزیم میں کتنے حصے ہیں. برٹش میوزیم کے 3 حصے ہیں. روشنی کس کتاب کس نے لکھی. ابن الہیثم نے لکھی. کیمرے کا بانی کون ہے. کیمرے کا بانی بھی ابن الہیثم ہے. اس کے بعد اس میں کچھ ایکسرسائز اور بھی ہیں, وہ آپ لوگ اپنے گھر پہ کریں گے اور مجھے وہ ایکسرسائز کر کے بھیجیں گے. یہ آپ کو جو کچھ بتایا ہے اس کی سمری اور تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ آپ کو اگر ذہن سمجھ میں آ گئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.